الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے بات یہ ہے، کل انشاءاللہ العزیز ربط خلاصے جتنے بھی تھے شان نزول فضیلت اچھے طریقے سے یاد کر لو۔ صبح اجتماعی طور پہ یعنی یہاں سبق سنا جائے گا۔ سورۃ الکاف جمعے کے دن پڑھا کرو، بڑی فضیلت ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں جو شان الوہیت کے لائق ہیں اللہ کے لیے ہیں۔ وہ اللہ جس نے اتارا اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب کو یعنی قرآن، اپنے بندے پہ کتاب کو اتارا۔ اس سے پچھلی صورت میں سبحان الذی اسری بعبدہ ہے اور ادھر علی عبدہ ہے۔ یہ بھی ایک فقیر کا ربط ہے، ذہن میں رکھنا کہ اس کی ابتدا بھی سبحان الذی اسری بعبدہ اور ادھر بھی ہے انزل علی عبدہ، اور نہیں بنایا اس قرآن کے لیے ٹیڑھا پن، بالکل سیدھا، قیما مستقیما، سیدھا ہے۔ جی، یہ جو الذی انزل علی عبدہ یہ علت ہے ما قبل کی، پھر آگے ولم یجعل لہ عوجا یہ کتاب کی صفت ہے، قیما بھی اسی کی صفت ہے، تاکہ ڈرائے وہ سخت عذاب سے من لدن ہو، اپنی طرف سے، یعنی وہ بندہ ڈرائے اللہ کی طرف سے یا اللہ ڈرائے، دونوں مرجے ہو سکتے ہیں، تخویف، اور تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا لی، یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ۔ یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، معاذ اللہ، جو غلط بات ہو اس میں معاذ اللہ کہا کرو۔ اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، معاذ اللہ۔ اور فرشتوں کے بارے میں مشرکین مکہ نے کہا اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ نہیں ہے ان کے لیے اس کے ساتھ کوئی علم، نہ ان کے آباء و اجداد کو علم ہے۔ علم تو ایک روشنی ہے، روشنی ظلمات سے نکالتی ہے، یہ انہیں ظلمات میں پھنسا رہی ہے۔ اللہ کی اولاد کا اقرار۔ 25 دسمبر کو کرسمس کا دن تھا، تمام علماء حق نے رد کیا ہے، عیسائیوں جو تم بکواس کرتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، بیٹا نہیں وہ عبد ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ یہاں جمعے میں نے مسئلہ تقدیر بھی بیان کیا تھا، مجھے نبی بنایا، ابھی تو وہ بچپن میں تھے، یعنی نبی بنائے گا، کتاب دے گا، تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور اللہ کہلوا رہا تھا۔ جی، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم، کتنی آیات ہیں۔ قل هو اللہ احد قل ان کان للرحمن ولد ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ یہ کرسمس عیسائی منائیں، مسلمان تائید کریں، بادشاہ تائید کریں، وزراء کریں، اللہ کے عذاب کو اور قہر کو دعوت دینی ہے۔ اللہ محفوظ رکھے اور سب کو ہدایت دے۔ اور خوشخبری دے ان
مومنین کو جو عمل کرتے ہیں اچھے کہ بے شک ان کے لیے اجر حسنہ ہوگا، درحالے ہمیشہ ٹھہرنے والے ہوں گے ان میں۔ میرا جی عقیدہ صحیح ہے، میں فلاں کا مرید ہوں، بات نہیں بنے گی۔ الذین یعملون الصالحات، جو عمل کرتے ہیں اچھے وہ مومن مراد ہے۔ صرف عقیدہ صحیح، یقین درست، اس سے کام نہیں بنے گا۔ اور ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا اللہ نے اولاد بنا لی ہے، یعنی اللہ نے اولاد کا مرتبہ دے دیا ہے، متبنہ بنا لیا ہے، نہیں ہے ان کے لیے اس کے ساتھ کوئی علم، اور نہ ان کے آباء و اجداد کے لیے علم ہے۔ جن مشرکین نے کہا اللہ کا بیٹا پیدا ہوا وہ بھی جہنمی ہے، کافر ہے، اور جنہوں نے کہا بیٹے کا مقام دے دیا ہے، ہر بات اس کی مانتا ہے، جی وہ بھی غلط ہے، وہ بھی کافر ہے۔ بڑی ہے بات جو نکل رہی ہے ان کے منہوں سے، نہیں کہہ رہے وہ مگر جھوٹ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے، پس شاید کہ آپ قربان کرنے والے اپنی جانوں کو ان کے قدموں کے نشانوں پہ، ان کے بکواس پہ نہیں میرے لاڈلے پیغمبر۔ اگر وہ ایمان نہ لائے اس قرآن کے ساتھ تو افسوس کرتی ہوئی آپ جان قربان کر دیں گے، نہیں کرنی۔ سمجھانا مقصد ہے کہ زیادہ پریشان نہ ہو میرے لاڈلے پیغمبر۔ بے شک ہم نے بنایا جو زمین پہ ہے زمین کے لیے زینت، تاکہ ہم ان کو آزمائیں کون ان میں سے زیادہ اچھے عمل کرتا ہے۔ مولا اسامہ اعتراض کرتے ہیں کہ استاد جی زمین پہ خوبصورت چیزیں بھی ہیں، درندے اور چرندے بھی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، سانپ اور بچھو بھی ہیں، گیدڑ بھی ہے، شیر بھی ہے، تو زینت اللہ کیوں کہا؟ جواب یہ کہ یہ ساری چیزیں زمین کے لیے زینت کیسے ہے؟ اچھی بھی ہے بری بھی ہے، زمین کو ایک لحاظ سے سجایا گیا ہے، تم اس کی سجاوٹ کو نہ دیکھو، حقیقت کو دیکھو، یہ کھیل بڑی جلدی ختم ہو جانے والا ہے۔ مولانا احمد دکان بنائے، اچھی چیزیں بھی رکھے اور ناقص بھی رکھے، تو کوئی کہے یہ کیوں رکھی؟ انہوں نے کہا دکان کو آباد کرنا ہے، کوئی کس کو پسند کرتا ہے، کوئی کس کو پسند کرتا ہے، اس لیے کچھ چیزیں سستی بھی رکھی ہے، ناقص بھی رکھی ہے، بتانا ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، اس کی قیمت کم ہے لیکن مضبوط نہیں ہے، اس لیے جو کچھ زمین میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے زینت بنا دیا ہے، وہ زمین کی زینت ہے، تمہاری زینت نہیں ہے۔ مولانا علی اگر کوئی کہے کہ استاد جی زینت کیوں کہا سانپ اور بچھو کو؟ تمہاری زینت نہیں کہا کہ علی اور عرفان سانپ بچھو تمہاری زینت ہے، زمین کی زینت کہا نا، ہم نے زمین کو سجایا ہے، عبرت حاصل کرو۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک ہم البتہ ایک وقت کے بعد بنانے والے ہیں جو زمین پہ زینت ہے، جس کے پیچھے تم دوڑتے ہو، نیکیاں چھوڑتے ہو، سعید الجرزا، چٹیل میدان، سعیدن صاف زمین، جرزا چٹیل خشک، کوئی انگوری بھی نہیں ہوگی۔ جب اللہ نے فرمایا کہ میں نے قرآن نازل کیا کہ مشرکین کو ڈرا جو کہتے اتخذ اللہ ولدا، اور اولیاء کو معبود بناتے ہیں، گمان کرتے ہیں یہ اللہ کی اولاد ہے، میں نے پہلے سمجھا اللہ کی اولاد ہے، جی اللہ کی نہ حقیقی اولاد، نہ اللہ نے کسی کو اولاد بنایا۔ اللہ کا سب سے بڑا عہدہ جب عطا کرتا ہے رسالت و نبوت ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا کی، اور ان میں پہلے عبدیت ہے، پھر نبوت اور رسالت ہے، اور جب اور کسی پہ غیر انبیاء پہ راضی ہوتا ہے پھر صحابی بناتا ہے، صحابیات بناتا ہے، تابعی بناتا ہے، پھر
آگے راضی ہوتا ہے تو اولیاء اللہ بناتا ہے. اور اولیاء ایسی صفت ہے کہ انبیاء میں بھی ہے، صحابہ میں بھی، تابعین میں بھی، ائمہ میں بھی. اولیاء بہت بڑا رینک اور عہدہ ہے. اللہ مجھے بھی بنائے اور آپ کو بھی بنائے. تو آپ فرمایا اب سنو، اصحاب کہف نیک لوگ تھے، 300 سے زائد ٹھہرے تھے، انہیں پتہ نہیں تھا کتنا عرصہ ہم سوئے رہے. تو اولیاء اللہ دنیا میں بھی ان کے پاس اختیارات نہیں، سونے کے بعد بھی نہیں، مرنے کے بعد بھی نہیں. ان کے پاس اعزاز یہ ہے اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں جیسے حق ہے پکارنے کا. نوجوانوں خیال کرنا، یہ چند روزہ زندگی میں اولیاء بن جاؤ، اصحاب کہف بن جاؤ. قوم مشرک تھی، وہ چند نوجوان تھے، علیحدہ ہوئی ہے اور میلے کے دن، عرس کا دن چھوڑا، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے سب کچھ چھوڑا. اور جب اللہ کی رضا کے لیے آدمی کسی کو چھوڑتا ہے پھر اللہ بڑی رحمتیں کرتا ہے. میرے عزیزو، گناہ چھوڑنا، بری چیز اور برے لوگوں کو چھوڑنا محض اللہ کی رضا کے لیے اللہ بہت انعام کرتے ہیں. کیا تجھے گمان ہے کہ بے شک غار والے ہو، پہاڑ میں غار، اور تختی والے جن پہ تختی اور اس میں ان کے نام اور قصہ لکھا ہوا ہے، تھے ہماری آیات سے عجب، کو عجیب چیز تھی جی. سبحان اللہ. میں تعجب کروں اس سے؟ نہیں، یہ اللہ کی وحدانیت پہ دلالت کرتی ہے، قدرت پہ دلالت کرتی ہیں. اس لیے یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے، بڑی بڑی اور بھی عجیب چیزیں ہیں جو ہماری وحدانیت پہ دلالت کرتی ہیں. جب ٹھکانہ پکڑا نوجوانوں نے غار کی طرف، دقیانوس بادشاہ تھا، بتوں کی عبادت کرتا تھا، کراتا تھا اور غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتا تھا. غلام، بات آ گئی نا کہ شرک اتنی بری چیز ہے، چچا اور ماموں کو بھی چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، والدین کو بھی چھوڑ دو. ویسے خدمت کرو دنیاوی معاملات میں، لیکن لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اصحاب کہف سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے. فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، پھر کہنے لگے رب ہمارے دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت، وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور مہیا کر، تیار کر ہمارے لیے ہمارے معاملے سے ہدایت. کفار سے ہماری مفارقت ہو گئی، جدائی ہو گئی، اب رہنمائی کر دے ہم کہاں جائیں کہاں رہیں. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، پھر ہم نے مارا ان کے کانوں پہ. معلوم ہوا پریشانی میں نیند آ جائے تو یہ بھی رحمت ہوتی ہے. فَأَنَمْنَاهُمْ، پھر ہم نے انہیں سلایا. فِي الْكَهْفِ، غار میں، سنین عددا، کئی سال، 309 سال. آگے آ رہا ہے، سلا دیا. جس طرح کے عرفان کو والدہ صاحبہ اس کی سلاتی تھی بچپن میں تھپکیاں مار کی، مجھے بھی اور آپ کو بھی ہماری ماں نے سلایا ایسے تھپکیاں مار کی. اللہ فرماتے ہم نے وہ پیار دیا کہ ماں کو چھوڑا ہے، آؤ انمناہم، سلا دیا. سبحان اللہ. فاروقی گھر جاتا ہے تو میری بھابھی اس کی امی اسے سلاتی ہے، سو جا فاروقی، اور بچپن میں تھپکیاں مار کے، یعقوب کو ڈنڈے مار کے کہ سو جا، گلیچ نہ پھر. بھئی تھوڑی بہتی بات اس لیے کرنی پڑتی ہے، یہ بھی سنت ہے کہ پھر بات سمجھ آتی ہے. ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا. ماں باپ تو نہیں ہے کہ جو کہیں اٹھو، ہم نے پھر لمبا سلایا، پھر اٹھایا، چل
ارشد کو ماں کہتی ہے اٹھ، میرے والد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ہم بھائی پڑھتے تھے بچپن، صبح جلدی اٹھاتے تھے اور فرماتے تھے مسافر شب کو اٹھتے ہیں کہ جانا دور ہوتا ہے، مسافر شب کو اٹھتے ہیں کہ جانا چل سر جا مڈیالے جانے۔ ان نوجوانوں کو اللہ نے سلایا، اللہ نے اٹھایا، نہ وہاں ماں ہے نہ باپ ہے، جب سب چھوڑ جاتے ہیں تو پھر اللہ تو ہوتا ہے نا۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم جان لیں، یعنی ظاہر کر دیں کون سا دو جماعتوں میں سے ایک جماعت کہتی تھی ہم ایک دن سوئے یا بعض حصہ، اور دوسری جماعت کہتی تھی رب تمہارا زیادہ جانتا ہے جتنے تم ٹھہرے، تاکہ ہم ظاہر کریں کون سی دو جماعتوں میں سے یاد رکھتا ہے لما لبثوا امدا، اس مدت کو کہ وہ ٹھہرے ہیں باعتبار مدت کے، اس مدت کو کون جانتا؟ تفسیر کبیر میں بڑا عرصہ پہلے میں نے پڑھا تھا، اس وقت میں عصر کے بعد فارغ ٹائم میں مصحف کمرے کے ساتھ جگہ بنی ہوتی تھی، اس وقت نقشہ اور تھا، وہاں ٹھہرتا بیٹھتا تھا، تو اس تفسیر کبیر میں لکھا ہے، حضرت امام رازی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اقصا، یہ اس میں تفصیل نہ بنانا، یہ فعل ماضی ہے باب افعال کی، تو یہ معنی نہیں کرنا زیادہ یاد رکھنا، اقصا یحصی، یہ اس میں تفصیل نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں بات؟ کون سی دو جماعتوں میں سے یاد رکھتی ہے اس مدت کو کہ وہ ٹھہرے، امدا مدت۔ آؤ پھر، یہ پہلے تمہید تھی، جس طرح آدمی تقریر کرنی ہو تو پہلے تمہید باندھتا ہے۔ ہم قصہ بیان کرتے ہیں ہم ان کی خبر کا ساتھ حق کے، آؤ ہم قصہ بیان کرتے ہیں آپ پہ ان کی خبر کا حق کے ساتھ۔ بے شک وہ اصحاب کہف کچھ نوجوان تھے، نوجوانی بڑی نعمت ہے، پتہ ہی نہیں چلتا گزر جاتی ہے۔ بعض نوجوان بھی بوڑھے ہوتے ہیں جب دین سے دور ہوتے ہیں، گناہوں میں لگے ہوتے ہیں، اور بعض بوڑھے بھی جوان ہوتے ہیں جب اللہ کے ساتھ رابطہ صحیح ہوتا ہے۔ بے شک وہ نوجوان تھے ایمان لے آئے اپنے رب کے ساتھ، میری جماعت اشاعت التوحید و سنت کی ذیلی تنظیم نوجوانان توحید و سنت ہے، یوتھ فورس ہے، انہوں نے جو کام کیا ہے ہم دعا کرتے ہیں آپ نے بھی اس جماعت کے ساتھ مل کے اللہ کی توحید کا ڈنکا بجانا ہے، میرے آقا کی رسالت اور ختم نبوت کا ڈنکا بجانا ہے، اور شان صحابہ عظمت اہل بیت صحابہ کرام اور پورے دین کی تشہیر اور دین کی اشاعت اور اقامت بیان کرنی ہے۔ صرف یہ مسئلہ نہیں کہ مردے نہیں سنتے، اور بھی مسائل ہے، پورا قرآن بیان کرنا ہے، کہو انشاءاللہ۔ جہاں بھی خطیب ہوگے تو صرف اس پہ زور نہیں کہ مردے نہیں سنتے، اور مسائل بھی بیان کرے۔ لوگوں کو نماز کے مسائل کا پتہ نہیں ہے، زکوٰۃ کے مسائل کا پتہ نہیں ہے، روزے کے مسائل کا پتہ نہیں ہے، حج کے مسائل کا پتہ نہیں ہے، وراثت تو ہے ہی مشکل چیز، ہر کسی کو آتی ہی نہیں ہے، معاملات کا پتہ نہیں ہے، اخلاقیات کا پتہ نہیں ہے جی۔ اور ہم نے انہیں زیادہ کیا ہدایت میں، ایمان اور بصیرت میں، ہم اپنے اولیاء سے ایسے ہی کرتے ہیں۔ نوجوان تھے، ایمان لے اپنے رب کے ساتھ، بتوں کی عبادت کو چھوڑا، غیر اللہ پہ نام پہ ذبح کرنا چھوڑا۔ مولانا صرف یہ کہہ دینا بتوں کی عبادت نہیں کرنی، آگے کہنا ہے بتوں کے نام، غیر اللہ کے نام پہ ذبح بھی نہیں کرنا، کھیرے حلوے اور پلاؤ اور جو ہے نا ایسی چیزیں بھی نہیں پکانی، میٹھی اور کڑوی۔ اور ہم نے انہیں زیادہ کیا ہدایت میں۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے گرا لگا دی ان کے دلوں پہ، دلوں کو مضبوط کر دیا، صبر دے دیا،
استقامت دے دی، اقامت دے دی، نفاست دے دی، امانت دے دی، دیانت دے دی۔ وربطنا علی قلوبہم، انابت رکھو نا جی، پھر ہدایت ملتی ہے، پھر استقامت ملتی ہے، پھر ربط القلب، اللہ دل کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ جب وہ کھڑے ہوئے پھر کہنے لگے رب ہمارا آسمان و زمینوں کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہرگز ہم نہیں پکاریں گے اللہ کے سوا کسی معبود کو، لقد قلنا اذا شططا۔ میرے استاد قاری سلطان محمد مد ظلہ العالی ایسے عالم ہیں، اللہ کے ولی ہیں، بہترین قاری ہے اور عالم بعمل ہے، سارے علوم پہ دسترس حاصل ہے۔ مجھے ناز ہے ان کے پاس جو پڑھا ہے، تو استاذوں کا میں نے لقد قلنا اذا شططا، البتہ تحقیق کہی ہم نے اس وقت بات بے جا، جب غیر اللہ کو پکاریا تو وہ شططا بنتا ہے، نظر و نیاز منت بنوتی غیر اللہ کے نام پہ دی، شططا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب حاضر و ناظر مختار کل بگڑی بنانے والا، شططا 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 قولا ذا شطط وهو الافراط في الظلم والبعد عن الحق۔ لکھ لو بڑے مفسرین کا خلاصہ، شططا اے قولا ذا شطط، اور ذا شطط کیا ہے؟ هو الافراط في الظلم والبعد عن الحق۔ یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے بنایا ہے اللہ کے سوا معبود کو۔ آج کے کئی علماء نام بنانے کے لیے حکومت کے قریب ہوتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کی توحید، اس کی توہین ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی توہین ہو رہی ہے، الحب للہ والبغض للہ نہیں ہے۔ اور ان نوجوانوں نے کہا ہؤلاء قومنا اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لاتے اس پہ واضح دلیل؟ واضح دلیل ہے جو کوئی نہیں، اس لیے انہوں نے کہا لاؤ نا کوئی دلیل، نہیں لائے۔ پس کون شخص زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جس نے گھڑا اللہ پہ جھوٹ کو؟ فرماؤ از اول فتیہ کی اب تفصیل آ رہی ہے، مولا از اول فتیہ کی تفصیل آ رہی ہے۔ جب تم ان سے کنارہ کرو گے، میری اس بات کو آزمانا زندگی میں، اللہ کی رضا کے لیے برے لوگوں کو چھوڑنا، برائی کے اڈوں کے قریب نہ جانا، اور انشاءاللہ نہیں جاؤ گے۔ کوئی گناہ کر رہے ہو تو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دینا، کسی سے عشق و محبت ہو گیا غلط تو چھوڑ دینا، پھر دیکھنا اللہ بدلے میں کیا دیتے ہیں۔ جب تم ان سے کنارہ کرو گے، یعنی قوم سے اور جن کی وہ عبادت کر رہے ہیں، ان کی قبروں کو بتوں کو چھوڑو گے، مگر اللہ، ایک اللہ کو، فَعْبُوا إِلَى الْكَافِ، جب تم چھوڑو گے انہیں اور جن کی بات کرو سو، اب ٹھکانہ پکڑو غار کی طرف۔ آئے ہائے، دل چاہتا ہے ساری دنیا ایسی ہو جائے، سارے نوجوان ایسے ہو جائے۔ دیکھا نا غار کی طرف گئے، یا اللہ غار میں کیا ملے گا، وہ امتیاز نظر دیکھو، اللہ میں سب کچھ چھوڑ کے جنگل میں چلا جاؤں، صحرا میں چلا جاؤں، پہاڑ کی چوٹی پہ گناہ چھوڑنے کی کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا یَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، پھیلا دے گا تمہارے لیے، بچھا دے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت سے۔ غار میں ایسے بستر لگائیں گے تمہیں ایسی نیند آئے گی جیسی دلہن اور دولہا کو بھی نہیں آتی۔ لال اقبال نے شادی کی تھی،
اس طرح نیند اس نو بھی نہ آئی ہو سی ینشر لکم ربکم من رحمت وَيُعَيِّ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور مہیا کرے گا تمہارے لیے تمہارا رب تمہارے معاملے سے نرمی کو، تم پریشانیوں میں نہیں رہو گے، نرمی، رحمت، رحمت کے بستر، رحمت کی ہوائیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں۔ یہ خطاب ہے ہر ایک کے لیے، صرف میرے آقا کو نہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ دیکھتا ہے تو سورج کو، یعنی جب وہ سو رہے تھے، جب طلوع ہوتا ہے اعراض کرتا ہے ان کی غار سے دائیں جانب، اور جب وہ غروب ہوتا ہے انہیں چھوڑ دیتا ہے بائیں جانب۔ 309 سال سوئے رہے، حالانکہ وہ خلاصی میں ہوتے ہیں۔ اس سے استادی کا ترجمہ، سورج کی دھوپ نے بھی پریشان نہیں کیا تو شہزادے اس سے بڑی پھر ینشر لکم ربکم من رحمتی۔ آج کئی لوگ ہیں کٹے اور سڈے جیسی اولاد، صبح 12 بجے اٹھتی ہے اور جب دھوپ آئے باہر سوئی ہوں یا اندر اے سی بند آ جائے تو ماں کو فکر ہوتی ہے میرا بیٹا دھوپ میں پڑا ہے، اے سی بند ہو گیا ہے، پنکھا چلاؤ، اور یہ نہیں پتا کہ جو صبح نماز چھوڑی ہے اس بدبخت نے، منحوس نے، اس کا کتنا وبال ہے۔ جب آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ ٹھنڈی ہوائیں بھی چلا دیتا ہے، دل کو مطمئن بھی کر دیتا ہے۔ سحری کے وقت اٹھنا بدماش اور فاسق فاجر اور کنجر کنجری کے لیے مشکل ہے، اللہ والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ قلیلا ما یہجعون، وہ رات کو تھوڑے سوتے انہیں کمر یاد ہوتی ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، جس کی اللہ رہنمائی کر دے وہ راہ راست پہ چلنے والا ہے۔ ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، طباق اور تضاد، من یہد اللہ ومن یضلل، منطق، من یہد اللہ فہو المہتد، شرطیہ لزومیہ، ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، شرطیہ متصلہ لزومیہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے بس ہرگز نہیں پائے گا تو اس کے لیے ایک دوست مرشدہ۔ مرشدہ، مرشد کس کو کہتے ہیں؟ رہنمائی کرنے والا۔ تو مرشد کی پہلے خود رہنمائی ہوگی، رجوع اللہ ہوگا، تو پھر وہ لوگوں کی رہنمائی کرے گا۔ یہ سب چیزیں اصحاب کہف کی طرف ہیں، اور اللہ کے سوا جن لوگوں نے غیر اللہ کی عبادت کی جی تو رب کائنات نے انہیں گمراہ کر دیا۔ من یہد اللہ اصحاب کہف ہے، من یضلل وہ دقیانوس وغیرہ ہے۔ وتحسبهم ایقاظا، انشاءاللہ کل یہاں سے چلیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے رب کائنات حاجی بشیر صاحب کو صحت عطا فرما، ظفر نامے والا بھائی مدرسے کا خادم ہے بیمار ہے، اللہ اسے شفا عطا فرما۔ بھائی سلیم کتابوں والا بیمار ہے، اللہ اسے شفا عطا فرما۔ اور بہت سارے لوگ بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرما دے۔ بہت ساری مائیں بہنیں، طالب علم، علماء، مجاہدین، نیک گنہگار، اللہ سب کو شفا دے دے۔ میری کئی دینی بہنیں، کئی حقیقی بہنیں، کئی بہن بھائی، کئی دوست، کئی دشمن، کئی مشکلات میں مبتلا ہیں، اللہ سب کی مشکلات کا حل فرما دے۔ اللہ میری روحانی جسمانی اولاد کی زندگی دراز فرما، ان کی آگے روحانی جسمانی زندگی، اللہ روحانی جسمانی اولاد کی زندگی دراز فرما، سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، سب کو رزق حلال کثیر فرما، اللہ ہمیں اپنے قریب فرما لے، اللہ گناہوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، نیکیوں میں مصروف فرما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ ہم ہر وقت یہ آواز دیتے ہمارا اللہ سے تعلق، اللہ پہ بھروسہ ہے، اس کی لاج رکھتے ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا۔
نہ دنیا میں ذلیل کرنا، نہ قبر میں، نہ حشر میں، نہ خوشی میں، نہ غمی میں۔ اللہ ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ۔ اللہ ہمارے کردار کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ۔ اللہ ہماری حیثیت شخصیت نل ہے، صفر ہے، زیرو ہے، ہمیں آخرت میں ہیرو بنا دے، دنیا میں ہیرو بنا دے۔ اللہ ہم اسیر ہیں، قیدی ہیں، گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمیں آخرت کے اعتبار سے چودھری، نیک، ملک اور خان بنا دے۔ اللہ جنت میں ہمارے پلاٹ الاٹ کر دے، ہمارے لیے جنت کی نعمتیں ہمارے مقدر میں کر دے۔ دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرنا، اپنا ہی محتاج رکھنا۔ اللہ ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما دے۔ ہمارے والدین، اساتذہ، پوری امت فوت ہو گئے، مغفرت فرما۔ جو زندہ ہے سب کی زندگی عطا۔ اے اللہ حاجی بشیر صاحب کو صحت عطا فرما، اللہ ان کی زندگی دراز فرما۔ اللہ تو مسبب الاسباب ہے، لیکن ذیلی اسباب میں سے میرے لیے مدرسہ چلانے میں وہ بہت بڑے سبب ہے اور تیری رحمت ہے۔ اللہ انہیں لمبی زندگی دے دے، صحت دے دے، برحمتک یا ارحم۔